اور یہی حالت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں روم کا ایک قاصد آیا ان سے ملنے کے لیے. اس کو لگا کہ مدینہ منورہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا محل ہوگا اور بہت بڑے ان کے باڈی گارڈ ہوں گے اور ان کی حفاظت ہوں گی. وہ جب مدینے میں آیا لوگوں سے پوچھنے لگا کہ تمہارے خلیفہ تمہارے امیر جو ہے ان کا بنگلہ کدھر ہے, ان کی حویلی کدھر ہے؟ لوگوں نے کہا ان کی کوئی حویلی نہیں ہے. اب وہ تلاش کرتے 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 نکلا تو دیکھا کہ ایک جگہ ایک درخت کے نیچے سر کے نیچے اینٹ رکھی ہوئی ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطمینان کی نیند سو رہے ہیں. کوئی حفاظت کرنے والا نہیں اس آدمی کا جس کی پون دنیا کے اوپر حکومت تھی. نیند سے بیدار ہوئے. بیدار ہونے کے بعد اس آدمی نے کہا کہ خدا کی قسم تمہاری یہ جو اطمینان والی نیند ہے اسے دیکھ کر مجھے یہ لگا ہے کہ تم اپنے رعایا پہ ظلم نہیں کرتے ہو بلکہ تم اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتے ہو, اسی لیے تم کو اتنے سکون کی نیند آئی. ہمارے بادشاہ بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں, چاروں طرف ان کی حفاظت ہوتی ہے, اس کے باوجود ان کو اطمینان اور سکون کی نیند نصیب نہیں. صحابہ کی زندگی میں یہ سکون اطمینان کیوں تھا؟ ان کی صفات لکھی ہے علماء اکرام نے کتابوں میں کہ صحابہ اکرام موت کو اتنا محبوب رکھتے تھے جیسے کہ کفار اور مشرکین شراب کو محبوب رکھتے تھے. موت سے اتنی ان کو محبت تھی. اور آج جو بھی پریشانی ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. لوگ دکانوں کے معاملات میں پریشان ہیں, گھروں کے معاملات میں پریشان ہیں, کوئی اپنے بچوں کے اولادوں کے تعلیم کے بارے میں پریشان ہے, کوئی نوکریوں کے معاملے میں پریشان ہے. ہر آدمی جو نان سیٹسفائیڈ ہے, جو اپنے کام سے, جو اپنے گھر سے, جو اپنی کسی بھی چیز سے مطمئن نہیں ہے, اس کا بیسک ریزن یہی ہے کہ وہ آدمی موت کو بھول چکا ہے. ورنہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے دل کو زندہ رکھنا چاہتے ہو, اس لیے کہ دل اس وقت مر جاتا ہے جب دل میں سے موت کی یاد آدمی کے نکل جاتی ہے اور مال کی محبت دل میں آ جاتی ہے, تو آپ نے فرمایا کہ جو آدمی روزانہ 25 مرتبہ رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھے اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت, اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو کبھی بھی مردہ نہیں ہونے دیں گے. سوتے وقت میں موت کو یاد کرنے کا. ہمارے یہاں تو یہ حال ہے, اگر کوئی آدمی بیمار ہو گیا, کسی کو کینسر کی بیماری ہو گئی تو لوگ کینسر کا نام بھی منہ پہ نہیں نکالتے. ارے بھائی ان کی طبیعت خراب ہے, کیا ان کو کینسر ہو گیا؟ ارے کیا آپ ان کے کینسر کا لفظ مت نکالو زبان سے. لوگ بیماری کا نام لینے کو ڈرتے ہیں. یا کسی کو کوئی اچھا بھی ہو گیا کینسر کی بیماری سے, اگر آپ اس کو بولنے لگے کہ ماشاءاللہ اچھا ہو گیا, اللہ نے آپ کا کینسر دور کر دیا, تو اس کا بھی آدمی کو برا لگتا ہے. یا اس کے وہ جس کو ہوا اس کو نہیں بھی پتا ہے, یا کسی دوسرے کے سامنے بھی ہم بول رہے ہیں, اس کو بھی ایسا لگتا ہے کہ نہیں یہ بیماری کا نام مت لو. کہاں پتہ نہیں, اس کا نام لیتے ہی ملک الموت فوراً اتر جاتے اس کی روح نکالنے کے لیے. موت سے نفرت پیدا ہو چکی ہے. اسی لیے حضرت تھانوی نے واقعہ لکھا, ایک بوڑھیا عورت, اس کی اپنے پوتری کے ساتھ میں لڑائی ہو گئی, اور وہ جو پوتری تھی اس کو غصہ آیا, غصے میں بولنے لگی کہ بڈھی جاتی بھی نہیں جلدی سے, بہت تاپ دے رہی دماغ کو. اب اس کے منہ سے جیسا ہی نکلا اللہ تجھے جلدی سے موت دے دے بولی. اب اس کے بعد اس کا بیٹا گھر پہ آیا, آنے کے بعد بڑے بھی کہنے لگے کہ تیرے بیٹی کے منہ میں ڈھیکلے اٹھا کے ڈال انگار کے. تو جانتا ہے اس نے کیا بولی؟ اس نے مجھے ابھی یہ بولی کہ میرا ایسا ایسا ہو جائے. بیٹے نے بولا کیسا ہو جائے؟ نہیں, اب وہ بیچ میں کا جو ڈیش 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 ہے وہ میں نہیں بول سکتی. ایسا ایسا ہو جائے مطلب کیا ہو جائے؟ تو مر جائے. تو مرنے کا نام لینے کو بھی انسان تیار نہیں. آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے, موت آدمی سننے کو تیار نہیں ہے. اور ہمارے نبی ہم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اگر اپنے دلوں کو زندہ رکھنا چاہتے ہو, اطمینان اور سکون سے سونا چاہتے ہو رات کو, تو روزانہ 25 مرتبہ موت کو یاد کیا کرو. بہت سے لوگ آتے بیچارے, بہت سے لوگ فون کر کے پوچھتے رات میں, بولے میرے دماغ میں خیالات آتے ہیں, مجھے پریشانی ہوتی ہے اور نیند نہیں آتی اور بے چینی ہوتی ہے اور میں بار بار اٹھ جاتا ہوں. تو میں ہر ایک کو یہی کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو سوتے وقت موت کو یاد کرنے کا, بستر پہ لیٹتے وقت میں یہ سوچنے کا کہ میں اپنی قبر میں لیٹا ہوا ہوں. اور یہی حقیقت ہے زندگی کی. چاہے دنیا میں آدمی کتنا بھی بڑا بن جاوے, اس کو جانا قبر میں ہی ہے.
آج جو ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہے اپنی زندگی سے، اپنے کاروبار، کسی بھی چیز سے، انسان اس کا بیسک ریزن یہی ہے، وہ موت کو بھول چکا ہے اور اس کی آگے کی لمبی لمبی پلاننگ ہے، اور وہ پلاننگ کی وجہ سے وہ پریشان ہے، دماغ میں خیالات آ رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے۔ گولی بی پی کی بیماری کیوں ہوتی ہے؟ آدمی کے ہارٹ کی جب دھڑکنیں بڑھ جاتی ہے اس کے بعد میں آٹومیٹیکلی بلڈ پریشر ہوتا ہے، پھر آدمی کو دل کی بھی بیماری ہو جاتی ہے۔ لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ معاملہ تھا کہ وہ موت سے ایسی محبت کرتے تھے، اسی لیے تو انہوں نے قیصر، اس زمانے کی سپر پاور جو طاقت تھی قیصر اور کسریٰ کی، اس کو پاش پاش کر دیا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ انہوں نے ہم کو اس لیے شکست دی ہے کہ یہ لوگ موت سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے تم لوگ شراب سے محبت کرتے ہو، مرنے کا ڈر ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کہنے لگے غزوہ موتا کے وقت میں، جبکہ 3 لاکھ کی فوج تھی قیصر روم کی اور مسلمان صرف 3000 تھے، کہنے لگے کہ لوگوں تم کس لیے نکلے ہو؟ تمہارا مقصد مر جانا ہے، اگر تم مرو گے تو تم کو شہادت نصیب ہوگی۔ ہم شہادت کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اور اگر زندہ بچ گئے تو اسلام کی فتح ہوگی۔ ہمارا کچھ بھی نہیں، ہم دونوں طرف سے فائدے میں ہیں، مر گئے تو بھی فائدے میں ہیں اور زندہ رہے تو بھی فائدے میں ہیں، مریں گے تو شہید ہو جائیں گے اور زندہ رہیں گے تو اسلام کو کامیابی ملے گی۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں، آدمی نے کبھی بھی اپنی موت کو فراموش نہیں کرنا۔ موت کب کس وقت میں کس کی آئے گی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس میں ہر ایک کا وقت اور ہر ایک کی جگہ لکھ دی ہے، لیکن کب آئے گی یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس لیے ہر وقت آدمی نے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور کثرت سے استغفار پڑھتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ کبھی بھی اچانک میں اگر ہماری موت آ گئی تو دنیا کو چھوڑ دو، یہ دنیا میں ہی رہ جائیں گی، لیکن ہمارے سارے گناہ معاف رہیں گے اور اللہ کے سامنے ہم دھلے دھلائے ہوئے پیش ہوں گے۔